الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ ترجمہ: اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے، صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے اور ریا سے پاک ہو تو خواہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں، لیکن صدقہ فرض کو ظاہر کر کے دینا افضل ہے اور نفل کو چھپا کر، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجمع عام میں صدقے کی ترغیب دیتے اور صحابہ کرام سب کے سامنے صدقات پیش کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلانیہ صدقات میں یہی حکمت تھی۔ صدقات کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اس سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں صدقہ کے بے پناہ فضائل مذکور ہیں، جیسے صدقہ غضب الہی کو بجھاتا اور بری موت دور کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور بری قضا ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے روزی اور مدد ملتی ہے، عمر بڑھتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہیں، نیز بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اکثر و بیشتر اعمال میں یہی قاعدہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح جائز ہیں، لیکن ریاکاری کے لیے اعلانیہ کرنا حرام ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے کرنا ثواب ہے۔ مشائخ و علماء بہت سے اعمال اعلانیہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے مریدین و متعلقین کو ترغیب ہو۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ترجمہ: لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ لیس علیک ہداہم، لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر اور داعی یعنی دعوت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا فرض دعوت دینے سے پورا ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ جد و جہد آپ پر لازم نہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بکثرت بیان کیا گیا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو، ارشاد فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا، کہ دنیا میں مال میں برکت اور آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا، لہذا جب اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو جس پر خرچ کرتے ہو اس پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرو، اور ایک ذرہ برابر دنیاوی نفع حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کیے گئے عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ بارگاہ الہی سے برابر کا صلہ تو ضرور دیا جائے گا، اور فضل الہی سے وہ صلہ 700 گنا سے لے کر کروڑوں گنا تک ہو سکتا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ترجمہ: ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نہ واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی، یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی، ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی، یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے، یہاں نہ ان کا مکان تھا اور نہ کنبہ قبیلہ، اور نہ ان حضرات نے شادی کی تھی، ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے، رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ صدقات کے بہترین مصرف، انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ و علماء، طلباء اور مبلغین اور خادم دین داخل ہیں جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا بہت سی علامات و قرائن سے معلوم ہو جائے گا۔ ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوگی، چہرے پر ذوف کے آثار ہوں گے اور بھوک سے رنگ زرد ہوں گے۔ درس: ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں، اور ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے ناواقفوں اور جاہلوں کی بھی کمی نہیں۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی ہوتا ہے۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو علماء و خادم دین موجود ہیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔
اصحاب صفہ کی حالت پر مذکورہ آیت مبارکہ کا نزول صرف کوئی تاریخی واقعہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھانے، نصیحت کرنے اور ترغیب دینے کے لیے ہے۔ علماء اور مبلغین کے گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کیسی تیزی سے ہوتا ہے۔ سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ان 10 نکات کو پڑھ لیں جن میں بار بار علماء کی معاشی حالت سدھارنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، مولانا روپیہ ہونے کی صورت میں اپنی قوت پھیلانے کے علاوہ گمراہوں کی طاقتیں توڑنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ گمراہوں کے بہت سے افراد صرف تنخواہوں کے لالچ سے زہر اگلتے پھرتے ہیں۔ ان میں جسے 10 کی جگہ 12 دیجئے، اب آپ کسی کہے گا، یا کم از کم بلقمہ دوختہ بات ہوگا۔ دیکھیے حدیث کا ارشاد کیسا صادق ہے کہ آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے، عالم ما کان وما یکون صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہے۔ الذين ينفقون